بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، یہ جو فرشتہ اوپر کہہ رہا ہے نا، یہ ان اللہ یبشرو کے 45 نمبر آیت میں، ٹھیک ہے، اس کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ ان اللہ یبشرو کے، اے خاتون اللہ آپ کو بشارت دے رہا ہے، اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اور اے خاتون اللہ اسے تعلیم دے گا۔ دیکھنا اس آیت، ٹھیک ہے، اللہ انہیں تعلیم دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کس چیز کی تعلیم دے گا؟ الکتاب 1، والحکمہ 2، والتورات 3، والانجیل 4، 4 چیزوں کی تعلیم اللہ انہیں دے گا۔ اب 4 چیزوں میں پہلی چیز کون سی ہے؟ الکتاب۔ آئی سمجھ؟ قرآن کے علاوہ کوئی چیز بن نہیں سکتی، کیونکہ اگر کہیں انجیل تو پھر آگے انجیل دوبارہ ذکر کرنے کی کیا بات ہے نا؟ یہ ہیں دلائل کہ وہ ہستی آئے گی بھی، اور اسے کتاب کی بھی خدا تعلیم دے گا، والحکمہ، اور اس دین کی سمجھ بھی دے گا، قرآن کی سمجھ بھی اسے ملے گی۔ یا حکمت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اللہ کتاب اور سنت 2 چیزوں کی تعلیم سے دے گا، وگرنہ الکتاب سے قرآن اگر نہ مراد لیں تو پھر کیا چیز مراد لینی ہے؟ ان کا تعلق نہیں بنتا زبور سے، کیونکہ تورات ان سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور تورات کے ضمن میں انجیل آئی ہے نا۔ زبور میں تو دعائیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں دعاؤں کی تعلیم دے گا، اور پھر اگر آپ وہ مانتے ہیں تو حکمت کیا ہوگی پھر؟ دین کی سمجھ۔ اس لیے یہاں پہ مفسرین کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ انہیں اپنی کتاب قرآن کی تعلیم براہ راست خدا دے گا۔ یعلمہ الکتاب والحکمہ، دیکھا ہے دلائل بنتے ہیں یا نہیں؟ بغیر تکلف کے بنتے ہیں کہ خدا اسے تعلیم دے گا۔